ہم لوگوں کو وہ تکلیف نہیں آئی جو اور موقع پر تکلیف آتی تھی۔ اس مرتبہ دو ایک لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی سماج میں اور کوئی وقار نہیں ہے، تو ان کے بولنے سے ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پورے اہل سنت و جماعت کی مسجد، مدرسے اور عوام اہل سنت ہم لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو تکلیف ہوگی، یہ انسانی فطرت کی بات ہے، کسی کا عروج کسی سے دیکھ نہیں جاتا، لیکن مولانا عمران نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا، اللہ اور رسول کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ مولانا عمران صاحب نے ان میرے اسلاف جو اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے گلی محلے اور کاروباری معاملہ ہو، ملی مسائل ہو، جس طرح حصہ لیتے تھے، حضرت مولانا عمران صاحب نے میرے ان بزرگوں کی، میرے شہر کی ان نشانیوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت نے، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اللہ کے لیے جو زمینیں، جو جائیداد وقف کی تھی، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، بزرگوں کے آستانوں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، اس زمین کو حکومت اپنے قبضے میں کر کے اسے اپنے طور سے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یوں تو ہمارے اکابرین نے اس کی مکمل تفصیل بتائی، لیکن مبارکباد ہے ہمارے ہندوستان میں تمامی مسلک، تمامی عقائد، تمامی برادری کے لوگوں نے مل کر جو مسلم پرنسلہ بورڈ بنایا ہے، تو اس نے اس کے خلاف پورے ہندوستان میں احتجاج کے لیے آواز بلند کی ہے، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں جمہوری طور سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہمارے اپنے شہر میں 28 اپریل کو ماں بہن بیٹیوں کے لیے معابد ملت میں ایک جلسہ ہوا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں ماں بہن بیٹیوں نے شریک ہو کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ اور 29 اپریل کو بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول میں ہندوستان کے بورڈ کے تمام مرکزی قیادت رکھنے والے اور بالخصوص بورڈ کے صدر حضرت مولانا محترم خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تشریف لائے، اور دیگر اکابرین بھی تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مالیگاؤں کے ہر مسلک کے اور ہر طبقے کے، بزم کے، اداروں کے، تنظیموں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور 30 اپریل کو پورے شہر مالیگاؤں میں بتی گل کی گئی، جس سے پورا مالیگاؤں اندھیرا چھا گیا۔ پروگرام، دونوں پروگرام میں تو 29 اور 30 کو میں شامل تھا، لیکن 30 والے پروگرام میں مجھے اپنے لڑکے کو لے کر بامبے جانا تھا، لیکن بامبے سے میں نے معلومات لیا، بامبے میں رہتے ہوئے، کہ ایسی بتی گل ہوئی کہ شاید ایسا اندھیرا کسی وقت مالیگاؤں میں نہیں چھایا ہوگا۔ میں تمامی بزموں کا، اداروں کا، تنظیموں کا اور تمامی مسلک کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سنی اشرف اکیڈمی، سنی جمعیت الاسلام اور یا رسول اللہ مسجد کے خطیب و امام اور دیگر تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمیں، چھوٹی بڑی، سب نے اعلان کیا تھا۔ جماعت اسلامی نے اعلان کیا، جمعیت اہل حدیث نے اعلان کیا، تمام مسجد سے، مدرسوں سے اعلان ہوا۔ یقیناً یہ ہمارا ایسا اتحاد ہے، اور یہ اتحاد انشاءاللہ تعالی رنگ دکھائے گا۔ اور میں اپنے شہر کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب بھی مسلم پرنسلہ بورڈ ہمیں آواز دے، یہ احتجاج ہم اس وقت کرتے رہیں گے جب تک یہ کالا قانون واپس نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے کہ جب مسلم پرنسلہ بورڈ کے لوگ، اکابرین ہمیں آواز دیں گے، ہم اپنی تمام تر مصروفیت جو ذاتی ہے اس کو چھوڑ کر ان کے سانہ بسانہ، کاندھے سے کاندھا ملا کر اول صف میں ہم ان کے لیے کھڑے رہیں۔ یہ ہمارا دینی، مذہبی، ایمانی
فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ملکی مسائل پر قوم و ملت کو متحد فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ انچی ٹیپ لے کر چلتے ہیں کہ وہ بڑے مولانا ہیں، میں چھوٹا مولانا ہوں، یا وہ بڑے قائد ہیں، میں چھوٹا قائد ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ ہم لوگوں کو وہ تکلیف نہیں آئی جو اور موقع پر تکلیف آتی تھی۔ اس مرتبہ دو ایک لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی سماج میں اور کوئی وقار نہیں ہے، تو ان کے بولنے سے ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پورے اہل سنت و جماعت کی مسجد، مدرسے اور عوام اہل سنت ہم لوگوں کے ساتھ تھی، اور الحمدللہ مجھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے معاملات، میرے تعلقات، چاہے لوگ مجھے برا بولتے ہو، لیکن کوئی ایسا ادارہ سنی جمعیت العلماء کا نہیں ہے جہاں کے ذمہ داروں سے میرے بہتر تعلقات نہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ دیکھیے میں تو دونوں پروگرام میں ان کی جو کارکردگی تھی اور ان کے چاہنے ماننے والوں کی جو کارکردگی تھی، تو میں اکثر میرے ساتھیوں کو اشارہ کر کے بتا رہا تھا کہ اگر یہی پروگرام اطہر اشرفی کیا ہوتا تو خوب لمبی شیروانی، خوب جھبا ایبا پہن کر مہمان آئے یا نہ آئے پہلے سے میں اپنی مستد سنبھال لیتا۔ لیکن مبارکباد دوں گا مولانا عمرین صاحب کو کہ وہ، جیسے کسی ایک عالم نے کہا ہے کہ بھائی ہم اللہ اور رسول کے نوکر ہیں، تو یقیناً وہ اللہ اور رسول کے اور دین کے لیے نوکر بن کر کام کر رہے تھے، اور ہر ایک کے آنے والے کا استقبال کر رہے تھے، ان کی ضروریت کا خیال کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو مریدین ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں، جو شہر قاضی ہے، جو دارالقضا چلاتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی ایک معمولی ورکر کی طرح اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ یقیناً میں نے اس دن جلسے میں کہا تھا کہ میں نے حضرت مولانا نعمانی صاحب، حضرت مولانا حنیف ملی صاحب اور جماعت اہل حدیث کے خلیل سیٹھ فیضی صاحب، سنی جمعیت العلماء کے حافظ تجمل حسین عصمتی، سید عبدالقادر برکاتی، حافظ محمد یعقوب اشرفی، ان سب بزرگوں کے اور بہت سارے شہر کے میں نے اس وقت کے اکابرین کو دیکھا ہے۔ یقیناً مولانا عمرین صاحب نے ان میرے اسلاف جو اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے گلی محلے اور کاروباری معاملہ ہو، ملی مسائل ہو، جس طرح حصہ لیتے تھے، حضرت مولانا عمرین صاحب نے میرے ان بزرگوں کی، میرے شہر کی ان نشانیوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یقیناً انہوں نے بہت بڑا دل کر کے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتحاد کو قائم اور دائم رکھے، اور سب کو دیکھیے سب معاملات میں تو اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جن جن معاملات میں ہم اتفاق کر سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں، ہم کو ہر معاملے میں اتحاد کرنا چاہیے۔ جس دن مراٹھا دربار میں پریس کانفرنس تھی تو جماعت اہل حدیث اور منصورہ کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا مختار اسد ندوی صاحب، غالباً یہی نام ہے ان کا، مولانا مختار، تو انہوں نے مجھ سے کچھ بات کہی اور میرے لیے انہوں نے شکریہ کے طور پہ دو الفاظ کہا، تو میں نے ان سے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ مولانا صاحب ایسا ہے کہ آپ کا اور میرا جو مسلکی اختلاف ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ جیسے مولانا عمرین صاحب کا جماعت اسلامی، ان کی الگ تنظیم، جماعت اہل حدیث الگ، جمعیت العلماء الگ، سب کا کہیں نہ کہیں مسلکی اور عقائد میں اختلاف ہے، لیکن اس دل کے بارے میں تو سب متحد ہے، کیونکہ یہ کسی ایک مسلک پہ اٹیک نہیں ہے۔ تو مولانا مختار صاحب نے خوش ہو کر مجھے دعائیہ کلمات سے نوازا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ اس معاملے میں ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، جبھی ہماری کامیابی ہے۔ اور کچھ لوگ میر جعفر، میر صادق ہمیشہ رہے ہیں،
اور ہمیشہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو اس اتحاد کے اندر کیڑا نکالے گا تو کہیں نہ کہیں وہ نیست نابود ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا عمرین صاحب کے پڑھتے ہوئے قد سے اور انہوں نے جو اکٹھا کر لیا تو بہت سارے لوگ کو تو تکلیف ہوگی، یہ انسانی فطرت کی بات ہے، کسی کا عروج کسی سے دیکھ نہیں جاتا، لیکن مولانا عمرین نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا، اللہ اور رسول کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ میں مالیگاؤں کے شہریان کی طرف سے حضرت مولانا عمرین، ان کی پوری ٹیم اور آل انڈیا مسلم پرنسلہ بورڈ کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس راہ میں وہ اپنے آپ کے ساتھ کسی کو پائے نہ پائے لیکن سنی اشرف اکیڈمی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائمنڈ کارپیٹ ہمارے وہاں گراس ریلوے والا کارپیٹ ولسپن کمپنی کا پائیدان ہیٹلون ریگزین ہول سیل ریٹ میں تمام اشیاء ہمارے وہاں دیے جاتی ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، سخاوت ہوٹل کے پیچھے عابد سوڈا کے بازو میں ہزار کھولی، مالیگاؤں۔